تھا کہ جب سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یہ 1 مہینے کی بات ہے، یہ 2 مہینے کی بات ہے، یہ ڈیفالٹ آج ہوا کل ہوا، اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے، پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہونے لگی ہے. ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے. ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے. مجھے بڑی عزت ہے اپنے فاضل سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب کی. ایک وہ وقت تھا جب یہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے وہ جمہوریت دیکھی ہے کہ جب ان کے پاس ہم پروڈکشن آرڈر کے لیے منتیں کرنے جایا کرتے تھے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا تھا. ہم نے وہ پارلیمنٹ کی آزادی دیکھی ہے کہ جب ایک صاحب جو ہیں یہاں پر ایڈجرنمنٹ موشن کا فیصلہ کیا کرتے تھے، ہاؤس کا آرڈر جو آف دا ڈے ان سے بنتا تھا. آج آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، وہ سوورن اپنی مرضی سے آرڈر آف دا ڈے بناتے ہیں. یہ اپنی مرضی سے آرڈر آف دا ڈے نہیں بنا سکتے تھے. ہم نے پارلیمنٹ کی آزادی دیکھی ہے. یہ عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم نے وہ عدلیہ دیکھی ہے کہ لوکل گورنمنٹ پنجاب میں بحال ہوئی، 9 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پھٹے مارے گئے، عمل نہیں کیا گیا. یہ وسطائیت کی بات کرتے ہیں. ہم نے جیلیں دیکھی، خواجہ آصف بیٹھے ہیں انہوں نے جیلیں دیکھی، شہباز شریف نے جیل دیکھی، نواز شریف نے جیل دیکھی، مریم نواز نے جیل دیکھی، حمزہ نواز نے دیکھی، سعد رفیق نے دیکھی، رانا ثناءاللہ نے دیکھی. میں کتنوں کا نام لوں؟ وہ کہتے ہیں میری پارٹی جیت گئی، دوسری کہتے میری پارٹی جیت گئی. بھائی تم دونوں ہارے ہوئے ہو، تم نے کوئی الیکشن نہیں جیتا ہے، تم نے ہمیں لیول پلین فیلڈ نہیں دیا. ویسے کتنے خوش ہو جمہوریت کر کے ٹائم آئی باندھ کے آتے ہیں. جمہوریت ہے یہ، جمہوریت نہیں ہے، پستائیت ہے، یہ فاسسٹ حکومت ہے. اس طرح کے رویے سے آپ سمجھتے ہو کہ میں جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑا ہوں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس اخلاق کی اتھارٹی سے تم بجٹ پاس کرتے ہو، کس اخلاق کی اتھارٹی سے تم قانون پاس کرتے ہو؟ تمہیں خود پتا ہے، تمہاری بیویوں کو پتا ہے، تمہارے بچوں کو پتا ہے، تمہارے ڈرائیور کو پتا ہے کہ تم مسترد شدہ ہو، تم ہاری ہوئی ہو، اور پھر بھی تم آ کے بڑے بڑے کوٹ اور ٹائی پہن کے اپنے آپ کو جمہوری چند کہتے ہو. ابھی مسعود کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آپ نے شاید کوئی خط لکھا ہے اور آئی ایم ایف کے خلاف آپ نے جو ہے نا اس کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا بتائیں کہ آئی ایم ایف کے کو جو خط لکھا گیا آپ نے خود پڑھا ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسی لفظ ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی یا ریلیف کے حوالے سے کسی چیز پہ کمپرومائز ہو؟ ہم نے تو صرف جو اپنا نقطہ نظر تھا وہ نقطہ نظر دیا. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی. میں چیلنج کرتا ہوں، انہوں نے بات کی، یہ اسٹاف موجود ہے، یا تو یہ یہاں اپنا سیٹ سے استعفا دے گا اگر اس کے پاس کوئی گواہی ہے. میں وہ آدمی ہوں کہ میرے پاس اس وقت کی حکومت آئی کہ آپ نے میڈیا کی کوریج نہیں کرنی، میں نے نہیں کرنی دی. میں نے کہا میڈیا کوریج ہوگا، شہباز شریف جہاں تک نہیں کرتا تھا پورا میڈیا چلاتا تھا. یہ آپ کا موجود ہے. میں نے آپ کا بھی پروڈکشن آرڈر ایشو کیا، میں شہباز کا بھی پروڈکشن آرڈر ایشو کیا، خواجہ آصف کا بھی پروڈکشن آرڈر ایشو کیا. میں نے کسی سے ڈکلیریشن نہیں دی. میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں آئیں اس ہاؤس پہ ڈیبیٹ کریں کہ ہمارے وقت میں اکانومی، ٹیکس کلیکشن اور مہنگائی کی کیا صورتحال تھی، آج کیا ہے. ہم نے کتنا قرضہ لیا اور آپ نے کتنا قرضہ لیا. ہم نے کتنا قرضہ واپس کیا اور آپ نے کتنا قرضہ واپس کیا. ہمارے وقت میں ڈالر کی ریٹ کیا تھی اور اب ڈالر کی ریٹ کیا ہے. ہمارے وقت میں پیٹرول کی قیمت کیا تھی اور اب پیٹرول کی قیمت کیا ہے. ہمارے وقت میں بجلی کی قیمت کیا تھی اور آج بجلی کی قیمت کیا ہے. آپ ایک فیلڈ بتائیں کہ اس میں آپ نے ریلیف دیا ہو، ایک بتائیں. آپ نے پنجاب کے کسانوں کو ریلیف دیا ہے؟ ہاں آپ نے ریلیف دیا ہے. جو گندم کے کسان ہیں، پنجاب کے گندم کے کسان 2.2 ٹریلین اس کو نقصان ہوا، اس کا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گئے. آپ نے کینو کے کسان، آپ نے آلو کے کسان، آپ نے گنے کے کسان، مطلب جو پنجاب کا کسان ہے اس کے آپ نے برکس نکال دی ہے. آپ نے انڈسٹری تباہ برباد کی. اس وقت بتائیں نا، یہ منسٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ اس وقت آپ کی اتنی بڑی، آپ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی کامیابی ہوئی، اپنی اتنا بڑا تیر مار لیا. آپ بتائیں کہ اس وقت آپ پورے کتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں؟ انویسٹمنٹ آئی ہے کہ یہاں سے جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ملک سے باہر گئی ہیں؟ 90 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ملک کو چھوڑا ہے. ملک میں بے روزگاری بڑھی ہے، ملک میں مہنگائی بڑھی ہے. آئی ڈیبیٹ کریں اس پہ بات کریں کہ کتنا آپ نے تیر مارا ہے. آپ تو کہتے تھے اسد کیسر صاحب کا مائک کھولیں. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ
کس کی حکومت تھی جس نے اس ملک کو IMF کے ساتھ گریوی رکھ دیا؟ آپ تو ہمارے وقت میں کہتے تھے کہ یہ PTI کی بجٹ ہے. اب اس کس کا بجٹ ہے؟ کہاں سے یہ بجٹ بنا؟ یہ سفارشات کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی آپ یہ بھی دیکھ لیں جناب اسپیکر کہ اس وقت جتنی بھی انہوں نے بجٹ بنایا ہے یہ مکمل طور پر حکومت کا نہیں IMF کا بجٹ ہے. اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مارکیٹ میں جو اس وقت اکانومی جس وقت بے روزگاری ہے، جس وقت اکانومی سکڑ رہی ہے اور انویسٹر کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آئے اس ہاؤس میں ڈیبیٹ کریں. PTI ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ہمارے وقت پہ کیا ہم نے ریفارمز کی، ہم نے اپنے وقت میں عوام کو کیا ریلیف دی. ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کیا اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم ملی. ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پروموٹ کیا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بوم ملی. ہم نے سب سے زیادہ فارمرز کو، کسانوں پہ کام کیا اور کسانوں کے لیے تعین کیا قیمت کا گندم کا، اور جو شوگر کے حوالے سے پہلی دفعہ شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا اور کسانوں کی جو بقایات تھی یا واجبات تھی اس کو زبردستی کسانوں کے دلوائے. یہ تحریک انصاف کا کریڈٹ جاتا ہے. میں دوسری بات یہ کہ میثاقی جمہوریت کے بارے میں کہا کہ ہم نے تو میثاقی جمہوریت کے لیے حکومت میں بھی بات کی اور اب بھی بات کی. جناب اسپیکر آپ دیکھیں کل میاں صاحب آئے اور میاں صاحب جس طرح سیٹ پہ بیٹھے اپوزیشن لیڈر اس کے پاس گیا. یہ کبھی روایت نہیں رہا. یہ تکبر کی انتہا ہے. کہتے ایک بات ہے کرتی دوسری ہے، کرتے ایک ہے اور دکھاتے دوسرے ہیں. اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ اس بات کا گواہ ہے. جب ہم نے میثاقی معیشت کی بات کی میں نے خود اپنے آفس سے لیٹر بھیجے، تمام اپوزیشن پارٹی کی جو پارلیمانی لیڈر سب کو لیٹر بھیجے کہ آؤ بیٹھے. کوئی نہیں بیٹھا. بات تو کی. اب بھی ہم کہتے آئے میثاقی جمہوریت پہ ہم بات کرنے کی تیار ہے. ایک ایسا الیکشن کمیشن کی بنیاد رکھے کہ وہ سب کو قابل قبول ہو. ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جو سب کے مشاورت سے ہو، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اور وہ الیکشن کمیشن، یہ الیکشن کمیشن ہی تو اس نے تو جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے تو مینڈیٹ، عوام کا حقیقی مینڈیٹ چوری کیا. اس الیکشن کمیشن کو تو ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میثاقی جمہوریت کے لیے ہم تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں عدلیہ آزاد ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا الیکشن کمیشن وہ